غسل کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ بہت سارے لوگ چونکہ میسج کر رہے تھے کہ غسل کا طریقہ کیا ہوتا ہے، تو غسل کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ ایک غسل تو واجب ہوتا ہے اور ایک غسل سنت ہوتا ہے۔ کون سا غسل واجب ہوتا ہے کہ جب انسان اگر نیند کی حالت میں انسان کو احتلام ہو جاتا ہے، عام طور پہ تو احتلام کی صورت میں جو آپ پر غسل ہو جاتا ہے نا، وہ اس غسل کو غسل واجب کہتے ہیں۔ یہ غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایک تو وہ جب انسان نیند کی حالت میں ایسا معاملہ آ جائے تو وہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ہے، میاں بیوی کا درمیانہ ازدواجی تعلق قائم ہوتا ہے۔ ازدواجی تعلق قائم کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی بغیر کپڑوں کے آپس میں ملاقات کرتے ہیں، تو اس صورت کے اندر بھی جو غسل ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک آدمی ہے، وہ سویا ہوا ہے اور نیند کی حالت میں اس نے کوئی خواب نہیں دیکھا، اس کو بالکل پتہ نہیں ہے خواب کے اندر ہے۔ احتلام کی صورت میں تو بعض دفعہ پتہ چل جاتا ہے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ سویا ہوا ہے، اسے کوئی خواب کسی قسم کا نہیں آتا، لیکن جب صبح اٹھ کر دیکھتا ہے تو صبح اٹھ کر دیکھنے کے بعد کپڑے وغیرہ کا دیکھتا ہے کہ خراب ہو چکے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر بھی جو ہے وہ غسل اس پر واجب ہو جاتا ہے، وہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح خاص ایام کے بعد عورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک قدرتی معاملہ عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے، خاص ایام کے بعد عورت کے لیے غسل وہ واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح نفاس کے بعد، یعنی جب عورت کے ہاں کوئی بچہ وغیرہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی جو غسل ہوتا ہے وہ بھی غسل واجب کہلاتا ہے۔ یعنی یہ وہ غسل ہوتے ہیں کہ جن کا غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جتنی جلدی کرے غسل پاک ہونے کے لیے اتنا ہی شریعت کے اندر پسندیدہ عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی یاد ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، جو عام طور پہ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ بعض دفعہ ایک بندہ خواب کے اندر دیکھتا ہے وہ بندہ کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا، کوئی ایسا خواب دیکھا کہ خواب کے اندر جو ہے مجھے احتلام ہو چکا ہے، اور جب صبح اٹھ کر دیکھتا ہے تو کپڑے بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں، تو لہذا ایسی صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس تو ہوتا ہے کہ خواب کوئی نہیں دیکھا لیکن صبح اٹھ کر جب دیکھا تو کپڑے خراب تھے، تو ایسی صورت کے اندر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو غسل واجب ہونے کے بعد غسل کو ادا کرنے کا طریقہ جو ہے، ایک تو یاد رکھیے گا کہ یہ غسل واجب ہے، اور غسل سنت کون سے وہ اس کے بعد میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ غسل جب واجب ہو جاتا ہے تو اس کے اندر غسل میں 3 تو بنیادی طور پر فرض ہے جی، یعنی جب تک وہ 3 فرض ادا نہیں کریں گے تو آپ کا غسل جو ہے نا وہ آپ پاک نہیں ہوں گے، جو شریعت کی طرف سے ہے۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے 3 غسل کے جو فرائض کون سے ہیں کہ کلی کرنا، جس کو غرغرہ بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ جب بندہ ناپاک ہو تو غرغرہ کرنا چاہیے تاکہ اچھے طریقے سے حلق تک پانی پہنچ جائے۔ 1 مرتبہ کرے، 2 مرتبہ کرے، 3 مرتبہ، اچھے طریقے سے آپ کے حلق تک پانی پہنچنا چاہیے۔ یہ آپ کا پہلا فرض ہے غسل کے اندر۔ اس کے بعد آپ نے ناک میں پانی ڈالنا ہے، پانی چڑھانا ہے، ناک کی جو نرم ہڈی ہے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا ضروری ہوتا ہے غسل جنابت کے اندر۔ یہ آپ کا دوسرا فرض ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ نے پورے جسم پر پانی اس طریقے سے بہا لینا ہے کہ آپ کے جسم پر ایک بال برابر کے جگہ بھی خشک نہ رہے، ورنہ جو ہے وہ غسل نہیں ہوگا آپ کا۔ یہ 3 تو غسل کے فرائض ہیں، یہ تو ہر صورت میں ان کو ادا کرنا ہے، ان کے بغیر تو غسل نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ ہاں اب جو ہے وہ سنت کے مطابق آپ غسل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا جی؟ یہ اب غسل واجب ہے، غسل جنابت اس کو کہتے ہیں، اور بعد احتلام کی صورت میں، نیند کی حالت میں، اور عورتوں کے جو معاملات ہیں ان سب کے بعد جو غسل ہے وہ واجب ہے، اور ان کے اندر جو 3 فرائض، ہاں یاد رکھیں جیسے مردوں کے لیے 3 فرض ہے، ایسے عورتوں کے لیے بھی یہی 3 فرض ہے کہ وہ ان 3 فرضوں کے اندر کیا کرے گی؟ اپنا غسل مکمل کرے گی۔ اس کے علاوہ جو سنت غسل ہے وہ کس کس وجہ موقع پر ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی یہ ہے کہ جب کوئی بندہ جمعے کا دن پا لے، یعنی کہ جمعے والے دن غسل کرنا آدمی کے لیے سنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے حدیث آپ نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے لیے آتا ہے فَلْيَغْتَسِلْ، وہ غسل کر کے آئے۔ تو جمعے والے دن غسل کرنا وہ سنت ہے، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو غسل کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن عند الاحناف اور جمہور کے ہاں
غسل کرنا یہ سنت ہے، اور اسی طرح عیدین کے دن بھی غسل کرنا سنت ہے۔ اسی طرح جب کوئی بندہ میت کو نہلاتا ہے تو میت کو نہلانے کے بعد جو غسل ہے وہ غسل بھی سنت کہلاتا ہے، اس کو بھی غسل کر لینا چاہیے جو میت کو نہلانے والا آدمی ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو غیر مسلم ہے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو کلمہ طیبہ پڑھنے سے پہلے وہ غسل فرما لے تو یہ بھی سنت ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ سنت کے مطابق اگر آپ غسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو غسل کا طریقہ ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ ان دونوں ازواج مطہرات نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا غسل نقل فرمایا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت فرماتے تھے، یعنی استنجا فرماتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنے ہاتھوں کو دھوتے۔ ہاتھوں کو دھونے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مٹی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو رگڑتے تھے، اس لیے کہ مٹی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزگی کی چیزیں رکھی ہیں، پاک کرنے والی چیز ہے مٹی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام استنجا فرمانے کے بعد اچھے طریقے سے آپ اپنے ہاتھوں کو مٹی کے ساتھ رگڑتے تھے اور پھر اس کے بعد پانی سے دھو لیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں کو۔ پھر اس کے بعد جب آپ علیہ السلام غسل فرماتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے دونوں اپنے ہاتھوں کو دھوتے، دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پورا وضو فرماتے جو نماز والا جیسے وضو ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے کہ ایسے چلو کے اندر پانی بھر کر جو ہے وہ آپ علیہ السلام اپنے داہنے کندھے پر، پھر اسی طرح بائیں کندھے پر، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے سر مبارک پر پانی بہا لیا کرتے تھے، اور پانی وغیرہ چونکہ جمع ہو جایا کرتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں علیحدہ ہو کر پانی اپنے پاؤں پر بھی ڈال لیا کرتے تھے۔ تو یہ اس طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت میمونہ نے آپ کا غسل نقل فرمایا ہے۔ تو اس لیے جب غسل کے لیے بندہ جائے تو غسل میں ایک تو آپ علیہ السلام نے ترغیب دی ہے کہ غسل کے لیے جو پانی ہے نا اس کے اندر بیری کے پتوں کو ڈالا جائے، اس لیے کہ بیری کے جو پتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر میل کچیل اتارنے کی ایک عجیب صفت رکھی ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دیتے تھے کہ غسل کے لیے جب کرو تو اس میں بیری کے پتے ڈالو۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ آج کل تو چونکہ صابن وغیرہ ہے لہذا اس صابن سے ہی کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد غسل کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہم نے کہ غسل کے لیے سب سے پہلے ہم نے دعا پڑھنی ہے جی، یعنی باتھ روم میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بتائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ آپ اگر جنابت کی حالت میں ہے، ناپاکی کی حالت میں تو تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ اندر جانے سے پہلے پڑھنی ہے۔ پھر غسل خانے میں جا کر سب سے پہلے استنجا کرنا ہے، اچھے طریقے سے استنجا کریں گے۔ استنجا کرنے کے بعد پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھونا ہے صابن وغیرہ کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے جی، وضو فرمانا ہے جیسا کہ نماز کے لیے وضو فرماتے ہیں، مکمل طور پہ وضو کرنا ہے نماز والا۔ اور اس کے بعد پھر 3 چلو بھر کے، ظاہری بات ہے کہ آج کل چلو تو نہیں، آج کل تو یا شاور کے ساتھ ہے یا ٹپ وغیرہ کے ساتھ نہاتے ہیں، تو دائیں طرف جو کندھا ہے اس کے اوپر پہلے پانی بہانا ہے، اس کے بعد بائیں طرف جو کندھا ہے اس کے اوپر 3 مرتبہ پانی بہا لیں، اور اس کے بعد پورے سر کے سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر پانی بہا لیں۔ اس طریقے سے یہ آپ کا غسل سنت کے مطابق ہو جائے گا، یعنی پہلے دائیں کندھے پر، اس کے بعد بائیں کندھے پر پانی بہانا، اور اس کے بعد سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم پر پانی بہا لیں۔ اور اگر پانی وغیرہ نیچے جمع ہوتا ہے کوئی ایسی جگہ ہے تو پھر پاؤں کو بعد میں علیحدہ کسی جگہ پر کھڑے ہو کر جو ہے اپنے پاؤں کو دھو لے، تو یہ سنت کے مطابق جو ہے وہ غسل ادا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ غسل کرتے ہوئے بھی سننے میں آتا کوئی کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پہلا دوسرا تیسرا 6 کلمے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ غسل خانے میں جا کر آپ نے کوئی ذکر نہیں کرنا، کسی قسم کا بھی نہیں کرنا۔ اور کلمہ طیبہ پڑھنے کا مطلب کوئی آپ غیر مسلم تو نہیں تھے کہ آپ مسلمان ہو رہے ہیں، ناپاکی سے پاکی کی طرف آ رہے ہیں، اور ناپاکی کی حالت میں کوئی کلمہ باہر نہیں نکل جاتا، اس لیے غسل خانے کے اندر کسی قسم کا کوئی آپ نے ذکر نہیں کرنا۔ دعا جو ہے
गुसल खाने में जाने की दुआ वो भी आपने पढ़ के जानी है, और बाहर निकलने की दुआ गुफरान का अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल आज़ा व आफानी, ये दुआ भी आपने बाहर निकल कर पढ़नी है। तो लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए जो है ना वो आप गुसल फरमाएं, और ये सुन्नत के मुताबिक है। अल्लाह तबारुक व तआला हम सबको पाक साफ रहने की तौफीक अता फरमाए। मजीद एक हदीस पाक भी मुझे याद आ गई कि अल्लाह के महबूब इस्लाम ने फरमाया कि हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वह हफ्ते में एक मरतबा गुसल फरमाए। इसीलिए गुसल जो है वो सुन्नत मुअक्कदा है, हफ्ते में एक मरतबा। और सुन्नत मुअक्कदा का मतलब ये होता है कि अगर कोई उसको छोड़ता है तो उस पर मलामत की जाएगी, यानी उसे ये कहा जाएगा कि अल्लाह के बंदे मुसलमान होकर तुम किस तरीके से मैले कुचैले बनकर रह रहे हो। तो ये मलामत भी कर सकते हैं ऐसे बंदे को जो पूरा हफ्ता गुजरने के बावजूद जो है वो गुसल नहीं फरमा रहा। अल्लाह पाक हम सबको पाक साफ रहने की तौफीक अता फरमाए।